اس وقت ایکسپٹ کریں گے جب وہ ہمارے عقیدے کے معیار پہ پوری اترے گی. مثال کے طور پہ میں یہاں آپ کو ایک نظیر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ حدیث مبارکہ ہے، ایک روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کے اندر صحابہ کو نماز پڑھائی، جماعت ہوئی. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کو مکمل کر لیا، وَلَضَّالِّينَ یہ الفاظ کہے، جیسے جیسے زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے بڑے بڑے جھگڑے نکلتے چلے آ رہے ہیں. اب اس بات پہ بھی جھگڑا ہے کہ ضاد پڑھنا ہے یا ضاد پڑھنا، اور اس کو بھی کچھ لوگوں نے ایمان اور کفر کی جنگ تصور کر لیا ہے. حالانکہ قرأت کے ائمہ جو ہیں ان میں بیشتر مقامات پر مخارج کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ مصدقہ بات ہے. آج چلے جائیں اب مکۃ المکرمہ میں کعبہ شریف کے جتنے بھی امام اس وقت نماز پڑھا رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی ضاد نہیں پڑھتا، سارے ضاد پڑھتے. آپ مدینہ پاک میں چلے جائیں، مسجد نبوی کے اندر اس وقت جتنے بھی ائمہ موجود ہیں آپ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ سارے ضاد پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ عربی ہیں، ہم تو عجمی ہیں. ہم ضاد پڑھنے سے منع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں پڑھنا تو پڑھو، لیکن علماء اصول نے یہ اصول وضع کیا ہے کہ جب آپ کسی حرف کے مخرج کا پتہ لگانا چاہیں تو اس حرف کو ساکن کر کے اس کے ما قبل الف مفتوح لگا دیا جاتا ہے. یہ اصول ہے باقاعدہ، ہم اس کو اسٹڈی کرواتے ہیں اپنے ان اسٹوڈنٹس کو جو ہمارے پاس پڑھتے ہیں. اصول یہ ہے کہ آپ جس حرف کے مخرج کا پتہ کرنا چاہیں اس حرف کو لکھ کر اس کے اوپر ساکن یعنی جزم کی علامت لگا دیں. آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ با، جس کو اردو میں بے کہتے ہیں، عربی میں جب ہم اسے معروف پڑھائیں گے تو اسے با کہا جائے گا. تو اب آپ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ با کا مخرج کہاں سے نکلتا ہے. با کو ادا کرتے ہوئے زبان، ہونٹ یا منہ کا کون سا حصہ یوز ہوتا ہے اور وہاں سے با کا لفظ جو ہے اس کی آواز نکلتی ہے. تو اصول یہ ہوگا، اب یہاں بلیک بورڈ تو ہے نہیں میرے پاس، تو آپ یہ اگر دیکھ لیں تو با کو آپ نے اس طرح لکھنا ہے، اس کے اوپر ساکن سکون کی علامت آپ نے جزم لگا دی. اب اس سے پہلے الف مفتوح لگانا ہے، الف مفتوح یعنی اس کے اوپر زبر آ جائے. اب کیا بنا؟ الف زبر با. اب جب آپ نے کہا اب تو آپ کو پتا چلا کہ با کا مخرج آپ کے ہونٹوں میں ہے. سبحان اللہ. اب تو با جو ہے یہ حروف شفوی میں سے ہے جو ہونٹوں میں سے ادا ہوتے ہیں. اسی طرح میم کو ساکن کیا، اس کے پہلے الف لگا دی تو ام. اسی طرح تا کے بعد ہے تھا جس کو سے کہتے ہیں، سا. اب اس کا مخرج پورا کرنا ہے آپ نے، تو سا کو بھی ساکن کر دیجئے، سین کو بھی ساکن کر دیجئے اور صاد کو بھی ساکن کر دیجئے. اب ان سے پہلے الف مفتوح لگا دیجئے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ جو حرف آپ کی زبان سے نکل رہا ہے اس کا مخرج کہاں پہ ہے، یعنی اس کی آواز کو نکالنے کے لیے ہم زبان کو کہاں لگائیں گے. تو آپ نے زبان کو آگے والے دانتوں کے ساتھ لگاتے ہوئے تا اس کو ادا کیا تو اس میں سسکاری کی آواز نہیں آئی. اور جب سین کو آپ نے پڑھا تو اس میں اس یعنی وہ پیچھے چلا گیا، دانتوں کی جڑوں کے ساتھ آپ نے زبان کو ٹچ کیا. تو آپ نے زبان کو سائڈ سے اٹھایا، درمیان میں زبان کو خلا دیا تو سواد ادا ہو گیا.
تو جب تک آپ مخرج کو صحیح ادا نہیں کریں گے اس وقت تک پتہ کیا چلے گا کہ آپ کے منہ سے سین نکلی ہے، حرف سین ہے، سواد ہے یا تا ہے، تو جیسے حرف کا پتہ نہیں چلے گا ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟ غور کیجئے گا، ہم کہتے ہیں کہ جس کو ذات پڑھنے کا بڑا شوق ہے نا، ہم پہ روب شوب جمانے کے لیے کہ یہ بڑے قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ، اگر اس کو پڑھنے کا شوق ہے تو وہ ضاد، اگر وہ ضاد پڑھنا چاہتا ہے تو ضاد کا مخرج مشترک ہو جائے گا 3 اور حرفوں کے ساتھ، ضاد، ذال، زا، واو، یعنی تو اور ضا، اسی طرح را اور زا، دال اور زال، زال، زا، واو اور ضاد۔ اب ان کے پہلے الف لگا دیجئے، او، از، او، تو جو ان چاروں کے اندر علیحدہ علیحدہ فرق کر سکے ہم اجازت دیتے ہیں پڑھ لو۔ سبحان اللہ۔ اب جو ان چاروں کے درمیان فرق نہیں کر سکتا تو ہوگا کیا؟ عربی کے اندر مثال کے طور پہ ولدالین ہے نا، تو ضلہ اس کا معنی ہے گمراہ۔ اب مولانا صاحب ہم پہ روک جمانے کے لیے ذات پڑھنا چاہتے ہیں واللہ، تو اس کا مخرج 3 حرفوں کے ساتھ مشترک ہو جائے گا، زا کے ساتھ، زال کے ساتھ اور ضا کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ ان تینوں کو لکھ لیں۔ واللہ یعنی ذات پڑھنا چاہتے ہیں، نیچے لکھیں ذلہ، اس کے نیچے لکھیں زال کے ساتھ ذلہ، اس کے نیچے لکھیں ضا کے ساتھ ذلہ۔ اب ضاد کے ساتھ جو ہے اس کا معنی ہے گمراہ، زے کے ساتھ جو ہے اس کا معنی ہے پھسلنا۔ پھسلنا قضیہ اتفاق کیا ہے، ایکسیڈنٹل کیس ہے۔ کس شریف آدمی کا جی چاہتا ہے کہ بازار میں چلتے چلتے خود بخود پھسل جائے؟ کسی کا جی چاہے گا؟ نہیں جی چاہتا نا۔ تو ذلہ کے معنی ہوتے ہیں پھسلنا، جس میں ارادہ نہ پایا جائے۔ بھئی جا رہا تھا، کیلے کے چھلکے پہ پاؤں آ گیا، پھسل گیا۔ بارش ہو رہی ہے، کیچڑ وغیرہ ہے، کہیں پہ آپ نے پاؤں رکھا، پھسل گیا، آپ گر گئے، گرتے ہوئے آپ کا سر کسی خاتون کے ساتھ ٹکرا گیا۔ وہ خاتون آپ کو جوتے تو نہیں مارے گی کہ بازار میں مجھے چھیڑ رہے ہو؟ لوگ کہیں گے اس کا کیا قصور ہے، یہ تو پھسل گیا۔ تو ذلہ کے معنی ہو جائیں گے پھسلنا۔ تو پھسلنے میں ارادہ نہیں ہے، تم ولدالین کہہ کے کیا کہہ رہے ہو؟ وہ گمراہ تو پھر نہ ہوا، معنی بدل گیا۔ اسی طرح ذلہ ذا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی بدل جائے گا ذلت، اور زوئے کے ساتھ، جس کو ہم زوئے کہتے ہیں، معروف اس کو وا کہیں گے، وا وا۔ اگر وا کے ساتھ ذلہ ہو تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ سایہ۔ تو مولانا خدا کا خوف کریں، آپ ذات پڑھنا چاہتے ہیں اور آپ کی زبان سے مخرج نکل گیا زوئے والا، ذا والا، تو آپ نے کیا دعا کی کہ یا اللہ ہمیں سائے کی کوئی ضرورت نہیں، قیامت والے دن تو سایہ رحمت صرف اللہ کا ہوگا۔ تم ساری زندگی اپنے لیے بد دعا کرتے کرتے چلے جاؤ گے میدان حشر میں۔ اس لیے ہم عجمی ہیں، ہم عجمی قرأت کریں گے۔ ضاد کا مخرج صرف دال کے ساتھ مشترک ہوتا ہے، ولدالین پڑھیں گے تو دال بن جائے گی، ولدالین پڑھیں گے تو ضاد بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پڑھنا بھی آسان ہوگا، سمجھنا بھی آسان ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام